بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایس آر گرافکس میں خوش آمدید دوستو۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر میں آپ کو موبائل کور کے اوپر فوٹو کیسے پرنٹ کرتے ہیں اور اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا سبلیمیشن کے تھرو۔ اور جن دوستوں کے پاس سبلیمیشن مشین ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، باقی اس سے اگنور کر دیں۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک چیز چاہیے، موبائل پاؤچ، کسی بھی موبائل کے پاؤچ کے آپ اس اوپر یہ پکچر پرنٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو 3 سے 4 چیزیں درکار ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو موبائل پاؤچ چاہیے جس کے اوپر آپ نے پرنٹ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو ایک مگ چاہیے، کوئی بھی آپ پرانا مگ لے لیں، نیا مگ لے لیں، لیکن ہو وہ مگ سائز جو سبلیمیشن ہیٹ پریس کے اندر یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبلیمیشن مگ ہیٹ پریس مشین لینی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اسے رکھا ہوا ہے، الگ سے کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ 5-in-1 والی مشین ہے لیکن میں نے اسے آپ کے لیے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ریفلیکٹر ٹیپ چاہیے، ریفلیکٹر وینائل بولتے ہیں اسے۔ یہ وہ ٹیپ ہے جو آپ نام لکھواتے ہیں اپنی گاڑی وغیرہ کے اوپر، اپنی بائکس کے اوپر آپ نام وغیرہ لکھواتے ہیں۔ وائٹ کلر کی یہ وینائل ہے، ریفلیکٹر وینائل ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمیں یہ چاہیے لیمینیشن رول، یعنی کہ جب ہم اسے پرنٹ کر لیں گے تو اس کے اوپر واٹر پروف کرنے کے لیے، آلریڈی یہ واٹر پروف ہوگا لیکن اور اس سے زیادہ سیف کرنے کے لیے ہم اسے یوز کریں گے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک پرنٹ چاہیے سبلیمیشن۔ یہ دیکھیں میں نے سبلیمیشن کے اوپر یہ پرنٹ کر لیا ہے آلریڈی، آپ نیچے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اسے سبلیمیشن پرنٹ کے ذریعے اسے پرنٹ کیا ہے۔ پیپر آپ نے جو یوز کرنا ہے، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اے سب کمپنی کا پیپر یوز کریں اچھے رزلٹ کے لیے۔ ویسے تو نارمل پیپر کے اوپر بھی آپ کا اس کا رزلٹ آ جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اگر آپ نے اچھا رزلٹ لینا ہے تو آپ کو اے سب کا پیپر یوز کرنا پڑے گا۔ میں نے آلریڈی یہ پرنٹ نکال کے رکھا ہوا تھا تاکہ ویڈیو ذرا لمبی نہ ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مکمل اس کا پروسیجر یہ بتاؤں کہ میں نے اس کا یہ ڈیزائن جیسے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سائز کیسے لیا ہے، اور پھر کمپیوٹر کے اندر کورل ڈرا کے اندر اس کی سیٹنگ کیسے کی ہے، تو کمنٹ باکس پہ مجھے بتائیے گا، تو میں پھر اس پہ پر بھی ویڈیو بنا لوں گا۔ اس کے علاوہ میں نہیں بناؤں گا کیونکہ اس پہ کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں، چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو پرنٹ لیا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے۔ کٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک عدد A4 سائز جو کاپی والا پیپر ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی۔ سیم سائز کے آپ نے 2 پیپر کٹ کر لینے ہیں۔ اس کا میں آپ کو فائدہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیں کہ جو نارمل ہم مگ کے لیے یہ ہیٹ یوز کرتے ہیں وہ اسی کے لیے ہیٹ یوز ہوگی۔ مگ ڈائی کے طور پر میں اس سے اوپر یوز کروں گا تاکہ اچھا رزلٹ آئے۔ سبلیمیشن مشین کو ہم آن کر دیتے ہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ گرم ہو جائے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاتا ہوں۔ کوئی بھی سوال ہوگا آپ کا، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی اس سے مسئلہ پیش آتا ہے تو میرا نمبر نیچے کمنٹس باکس میں بھی لکھا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوگا اور اسکرین پر بھی چل رہا ہوگا، آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میں آپ کو اس کا مکمل پروسیجر بتا دوں گا، اس کا مٹیریل کدھر سے ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، یونیک طریقہ ہے۔ شاید کسی بھائی نے پہلے ویڈیو بنائی ہو، مجھے نہیں پتا، میں نے سرچ کیا مجھے نہیں ملی، اس لیے اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میری پہلے بھی ویڈیو موجود ہیں سبلیمیشن کے اوپر، ہیٹ پریس کے اوپر، تقریباً ہر ایک چیز پر ہے، ٹی شرٹ پرنٹنگ، کی چین، مگ پرنٹنگ۔ یہ آج میں موبائل کور کے اوپر پرنٹ کا بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا زبردست طریقہ ہے، اسے آزمائیے گا۔ بہت ہی کم خرچے میں یہ آپ کا پاؤچ تیار ہو جائے گا اور اچھی کوالٹی میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سیم سائز کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نارمل جو پیپر ہوتا ہے وائٹ کلر کا وہ آپ نے کٹ کر لینے ہیں 2 پیس۔ اس کو تھوڑا سا اس سے آپ نے بڑا رکھنا ہے۔ یہ 2 پیس میں نے ایکسٹرا کٹ کر لیے ہیں۔ اس کے بعد مین چیز جو ہے ہماری وہ ہے ریفلیکٹر وینائل، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اسی پرنٹ کے سائز کا ریفلیکٹر وینائل بھی کٹ کر لینا ہے، ہلکا سا معمولی سائز سے زیادہ اس کا آپ نے سائز رکھنا ہے، زیادہ نہیں آپ نے کٹ کرنا
کہ بہت بڑے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ایکسٹرا آپ کو کٹنے کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جو پیپر آپ نے یہ وائٹ لیا تھا اس کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ چھپی ہوئی چیز نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ کافی ساری ویڈیوز وائرل کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ گھر پہ اپنے استری کے ساتھ جناب موبائل کے اوپر پرنٹ کر لیتے ہیں، وہ آپ اپنا کور بھی خراب کر لیتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، چیز بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس میں پروفیشنل طریقہ کار ہے جو جن لوگوں کے پاس ہیٹ پریس مشین ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ گھر پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کے اوپر موبائل پرنٹ کرتے ہیں، بالکل فیک ہوتا ہے، ان پر بالکل بھی یقین نہ کریں۔ جب بھی آپ ایسی کوئی ویڈیو دیکھیں گھر پر موبائل اپنا پرنٹ کریں، ٹھیک ہے، موبائل کور پرنٹ کریں، تو سمجھیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے ویو لینے کے لیے صرف وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ میں آج ابھی دیکھیں، اس کے بعد یہ آپ کو ایٹ سینس ٹیپ چاہیے جو مگ کے لیے آپ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا پیس کٹ کر لینے ہیں۔ سیم وہی پروسیجر ہے، جب آپ مگ پرنٹ کرتے ہیں تو آپ نے اوپر یہ لگانا ہوتا ہے پیپر، سیم وہی ہے، ایک اوپر رکھا ہے میں نے، ایک نیچے رکھ دیا ہے۔ جو میں نے ایکسٹرا وائٹ پیپر کٹ کیا تھا، نارمل پیپر جو ہوتا ہے فوٹو کاپی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، پرنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، A4 کا پیپر جو ہوتا ہے، اس میں سے میں نے 2 پیس یہ کٹ کیے تھے، ایک اوپر رکھا ہے، ایک نیچے رکھا ہے۔ اب ہم نے اسے کیا کرنا ہے، یہ جو میرے پاس مگ تھا، آپ کوئی بھی مگ لے سکتے ہیں جو آپ کا یوز نہیں ہو رہا، مثال کے طور پہ آپ نے بنایا کبھی مگ آپ کا خراب ہو گیا، آپ اسے یوز کر لیں، ضروری نہیں آپ نیو مگ ہی اسے لگائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف آپ نے اچھے سے ٹیپ لگا لینی ہے۔ ایک دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا یہ دیکھ لیں کہ وہ جو آپ کا پرنٹ ہے وہ وینائل جو آپ کی ریفلیکٹر وینائل ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے لگاؤ۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کے اوپر دونوں طرف سے لگا دیا ہے۔ اب اسے میں ہیٹ پریس مشین کے اندر رکھنے لگا ہوں۔ یہ رکھ دیا، یہ رکھی آپ کے سامنے ہیٹ پریس مشین، ٹھیک ہے، یہ ٹائمر اس کا چل دیا، یہ میں نے ٹائمر اس کا آن کر دیا۔ ابھی یہ اپنی ہیٹ پوری کرے گا 340 تک، آپ نے 340 اس کی کم از کم ہیٹ رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 120 سیکنڈ اس کو لگانا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر آپ کا 120 سیکنڈ لائے گا اس کا رزلٹ بہت ہی زبردست آ جائے گا۔ ابھی ٹائم پورا ہوتا ہے تو پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ چلیں ابھی یہ دیکھتے ہیں۔ تو ابھی جو میں نے ٹائمنگ اس پہ لگائی تھی 120 سیکنڈ وہ مکمل ہونے کو ہے، صرف تقریباً 6 سے 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ ابھی یہ کھلتا ہے تو میں آپ کو اس کا رزلٹ چیک کرواتا ہوں۔ یہ ہماری ٹائم مکمل ہو گیا، ہم اپنی مشین کو آف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھیں، یہ ہمارا پرنٹ تیار ہو چکا ہے، کافی گرم ہوتا ہے۔ آپ نے اسے، آپ جو سبلیمیشن کا دوست کام کرتے ہیں انہیں تو اس چیز کا آلریڈی اندازہ ہوگا۔ جو میں نے نیچے پیپر رکھا تھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے مگ پہ پہلے بھی آلریڈی کچھ پیپر لگے ہوئے ہیں۔ تو جو ہم نے پہلا تجربہ کیا تھا اس پہ یہ ہوا تھا کہ جو پیپر تھا نا نیچے والا وینائل کے اوپر لگا وہ ساتھ ہی لگا رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ پرنٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے اس کے نیچے ایک پیپر رکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی آپ اس کے ساتھ یہ لگا نہیں، یہ دیکھیں ہمارا جو پرنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو پکچر کا رزلٹ چیک کروانے لگا جو ہماری ابھی پیپر ٹرانسفر ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی زبردست طریقے سے یہ اس کے اوپر ٹرانسفر ہو گیا۔ چلیں اسے ہم ابھی موبائل کے اوپر ٹرانسفر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر لیمینیشن کریں گے۔ ابھی یہ ہے واٹر پروف، اس سے پانی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو وینائل ہوتی ہے یہ بڑی ہی معمول ہوتی ہے، اس کی جو ہوتی ہے تھکنس بہت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ پھٹ سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز لگے گی تو یہ خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے اوپر لیمینیشن کر دیں گے تو یہ کافی عرصہ گزر جائے گا، یہ خراب نہیں ہوگی، اس کی کلرنگ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ سالوں سال اسے چلا سکتے ہیں۔ تو ہم باقی چیزیں سائڈ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم نے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ لیمینیشن مل جاتا ہے، رول مل جائے گا آپ کو۔ اگر آپ رول خریدیں گے تو آپ کو یہ سستا ملے گا، اگر آپ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے خریدیں گے، 1-2 فٹ خریدیں گے تو یہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔
تو اچھی بات یہی ہوگی کہ آپ ایک بار اس کا مٹیریل خرید لیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے برابر سبلیم جو ہمارا لیمینیشن رول ہے اسے کٹ کر لینا ہے تھوڑا سا پیس. ٹھیک ہے, اور اسکیجی کی مدد سے آپ نے اسکریپر کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر اسے لگا دینا ہے. دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یہ لیمینیشن کر رہے ہوں تو اس کے اندر ببلنگ نہیں آنی چاہیے. تھوڑا سا زور لگا کے آپ نے اسے اس کے اوپر آرام کے ساتھ اس کے اوپر لیمینیشن کر دیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, کوئی اس کے اندر ببل نہیں آیا, بڑے زبردست طریقے سے اس کے اوپر لیمینیشن ہو گئی ہے. اب آپ نے کینچی یا کوئی بھی آپ کے پاس جو کٹر ہے اس کی مدد سے اسے کٹ کر لینا ہے. کٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے موبائل کے کور کے اوپر ٹرانسفر کرنا ہے. اگر تو آپ کے پاس جو کیسنگ ہے اس کی جو بیک کور ہے وہ سلیکون میں ہے تو پھر تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے اسے جو کور کا موبائل ہے اس کے اندر رکھ لیں, اس کے بعد ٹھیک ہے. اگر آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر بھی کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ اسے اتاریں گے تو وہ بڑی مشکل سے اترے گا. اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک سجیسٹ دے دیتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ موبائل کے اوپر پرنٹ کروانی ہے تو پہلے نیچے کوئی اور ونائل جو ہے ملتی ہے, اس کا جو ملتے ہیں ونائل ملتی ہے موبائل کے اوپر لگانے والی, وہ لگا لیں. اس کے اوپر پھر آپ پرنٹ لگا لیں, پھر وہ آسانی سے اگر آپ کو اتارنا بھی پڑ جائے تو آسانی سے آپ کا اتر جائے گا. ابھی ہم پہلے موبائل کے اوپر کور لگاتے ہیں اور پھر اس کور کے اوپر پرنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں اسے آپ نے الٹا رکھ لینا ہے اور پہلے اس کا سائز دیکھ لیں. ہمارا بالکل ایگزیکٹ سائز تھا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا سائز میں نے کس طرح لیا ہے اور کیسے اسے بنایا ہے کمپیوٹر کے اندر, کورل ڈرا کے اندر میں نے اسے ڈرا کیسے کیا ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں تو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا. تو اگر اس کے اوپر 100 کمنٹس آ گئے تو پھر میں ویڈیو بناؤں گا, ورنہ نہیں بناؤں گا. کم از کم 100 کمنٹس. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں, اور کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. چلیے یہ دیکھیں میں نے اس کے نیچے سے یہ پیپر اتار دیا ہے. اب ہم اسے اسکریپر کی مدد سے ہی ٹرانسفر کریں گے. موبائل اس لیے میں نے نیچے لگا لیا تھا کہ سلیکون کا تھا, تو سلیکون جو ہوتا ہے وہ بینڈ ہو جاتا ہے, اس کے اندر ببلنگ آ جاتی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ پہلے آپ موبائل اندر ڈال لیں, پھر اس کے بعد اس کو اس کے اوپر ٹرانسفر کریں. اس کے لیے آپ کو ایک بتا دوں اور کہ آپ کو ایٹ گن کی ضرورت بھی پڑے گی. ایٹ گن کے ذریعے آپ اسے جو اس کے سائڈز ہوتی ہیں وہ ہلکی ہلکی اینٹ دے دیں گے تو یہ کبھی اترے گی نہیں. ادروائز یہ اگر سائڈوں سے اٹھ گئی, ٹیپ تو بڑی زبردست ہوتی ہے کیونکہ جو ریفلیکٹر ٹیپس ہوتی ہیں ان میں جو میجک ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کے اوپر اگر آپ ایٹ گن کے تھرو اسے تھوڑا تھوڑا اینٹ دے کے دوبارہ بٹھا دیں گے تو یہ کبھی اترے گی نہیں. ابھی یہ فائنل نہیں ہوا, ہم اس ایٹ گن کے تھرو اسے تھوڑا تھوڑا ہیٹ دے دیتے ہیں. اور ابھی جو کیمرے کی جگہ ہے اسے بھی ہم نے کٹ کرنا ہے. اس کے لیے بیٹر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس کٹر ہونا چاہیے, وہ بھی شارپ کٹر ہونا چاہیے, تیز کٹر ہونا چاہیے, تو اس کے تھرو آپ کا جو ہے وہ کٹ اچھی طریقے سے ہوگا. یہ میرے پاس سرجیکل بلیڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے تھرو میں اسے جو اس کا کیمرے کا بنا ہوا ہے ہول بنا ہوا ہے وہ میں کٹ کروں گا. دیکھنا بڑے زبردست طریقے سے کٹ ہوگا کیونکہ یہ بہت شارپ ہوتا ہے. یا آپ کو کہیں سے بھی سرجیکل جو اکوپمنٹ جدھر سے ملتے ہیں ادھر سے آپ کو یہ مل جائے گا, زیادہ مہنگا نہیں ہوتا, 100-1 روپے کا آپ کو مل جائے گا. یہ دیکھیں یہ اس کا ہول بھی بڑے زبردست طریقے سے کٹ ہو گیا ہے. اب دوبارہ اس میں ہم موبائل کو ڈال دیتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی اس کے اوپر ایک اور لیمینیشن ہوتی ہے, اسے اتارتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کی شائننگ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر سے نا بہت ہی معمولی سی باریک سی ایک لیمینیشن ہوتی ہے, وہ اترنے کے بعد اس کی جو شائننگ ہے وہ بڑی ہی زبردست نظر آ رہی ہوگی آپ کو. کیمرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رزلٹ, بہت ہی بہترین رزلٹ اس کا آیا ہے.
تو یہ رہا تھا آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہو چکی ہے. جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل جو پروسیجر دوسرا مکمل پروسیجر تھا کہ اس کو ڈیزائن کیسے کیا ہے اس کے اوپر ویڈیو بناؤں, تو کم از کم 100 کمنٹس چاہیے, وہ بھی 1 منتھ کے اندر. اگر ہو جائیں گے تو 1 منتھ کے بعد میں اس کے اوپر دوسری ویڈیو بناؤں گا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹس اس پر ضرور کیجیے گا. اور یہ ویڈیو اختتام کو پہنچی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ابھی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.